صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو اخیر میں پیدا فرمایا تاکہ دوسری امتوں کی تاریخ تمہارے سامنے ہو۔ پھر قرآن مقدس میں جگہ جگہ ان امتوں کے قصص بھی بیان فرمائے، ان کے قصے بھی بیان فرمائے۔ جگہ جگہ کہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر قوم نوح کا ذکر ملتا ہے، عاد و سمود کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سے پہلے وہ قومیں اس زمین پر آباد تھی۔ ہم جس طریقے کے مکانات نہیں بنا سکتے، اس سے بہترین مکانات انہوں نے بنائے تھے۔ ہم چونے پتھر اور اینٹ میں جو ہے وہ مکانات بناتے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے مکانات بنائے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہوں نے بھی تجارت کی منڈیاں سجائی تھی، انہوں نے بھی شادیاں رچائی تھی، وہ بھی خوشیوں کے اندر تھے، وہ بھی کھیل کود میں مصروف تھے۔ لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے رب کے ساتھ سرکشی کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، تو اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو جلوگر فرمایا۔ انبیاء کی آمد کے بعد جب انہوں نے نبیوں کے فرامین پر کان نہیں دھرا اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو کسی پر آندھی بھیج کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا، کسی پر پتھروں کی برسات کر دی گئی، کسی کا چہرہ سور کی طرح کر دیا گیا، بعض قوموں کے چہرے بندر کی طرح کر دیے گئے، ان کے چہرے تبدیل کر دیے گئے۔ قرآن مقدس جگہ جگہ پر ان قصص کو اس لیے دہراتا ہے تاکہ تم آگاہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کھیل کود رچائے تھے، زمین سے ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا، ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا گیا، ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ زندگی دی ہے، ان کے پاس تو زندگی کسی کے پاس 200 سالہ تھی، کسی کے پاس 300 سالہ تھی، کسی کے پاس 500 سالہ تھی، تمہارے پاس تو 60 اور 70 سال کی عمر ہے۔ اس عمر کو کھیلوں میں نہ گواؤ، اس عمر کو رب کی نافرمانیوں میں نہ گواؤ، اس عمر کو اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہوئے نہ گزارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، نہ ایک نیکی کر سکو گے، نہ کوئی کام کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک دن پھر وہ آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، اس کو بغیر حساب لیے ہوئے چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، میرے کریم نے حساب لینا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ تم سے سوال پوچھنا ہے، اس نے تم سے حساب لینا ہے، ہم سے حساب لینا ہے۔ کس طرح لینا ہے، کس شان سے لینا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے، اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے، اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، جب ذرہ برابر برائی بھی تم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں پر ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں تاکہ امت کو پتہ چل جائے بڑے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے اور اسی پر ہماری پکڑ کر لے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ میرے مولا نے پکڑ کرنے پر آیا تو کیسے کیسوں کی پکڑ کر لی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کو عبادت میں گزارا، ریاضت میں گزارا، تقوی اور پرہیزگاری میں گزارا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے برسوں بعد کسی ان کے مرید نے، ماننے والے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بزرگ کیا حال ہے؟
ہے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں جب سے انتقال ہوا ہے آج تک کے دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہوں، ابھی تک کے مغفرت نہیں ہوئی ہے اور ابھی مغفرت کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا آپ تو دن کو روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، آج تک آپ کی مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ہاں بس ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی ہے اس لیے اب تک مغفرت نہیں ہوئی۔ بزرگ سے پوچھا گیا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ جیسے انسان سے کیا گناہ ہو گیا تھا؟ دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنو، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کاش کہ کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو رات رات بھر عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، آخر آپ سے کون سا گناہ ہو گیا اور اس گناہ پر پکڑ ہو گئی؟ بزرگ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا۔ عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ ہے جون جولائی اگست ستمبر یہ 4 مہینے بارش کی ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سردی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر گرمی کے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تو لوگوں کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ 4 مہینوں میں بارش ہوگی، 4 مہینوں میں سردی ہوگی، 4 مہینوں میں گرمی ہوگی، اس طریقے سے پورے سال کو تقسیم کر دیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش ہونے لگی، میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، بے ساختہ جملہ نکلا، اوف یہ بے وقت کی بارش، بس اسی ایک جملے پر پکڑ ہو گئی۔ جب مولا کی بارگاہ میں روح کو پہنچایا گیا تو میرے اللہ نے کہا ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے بارش کو بے وقت کیسے کہہ دیا؟ جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ اگر بارش کو بے وقت کہہ دینے پر پوری رات عبادت کرنے والوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، پورے دن کو زندگی بھر ایام ممنوعہ کے علاوہ جو لوگ روزہ رکھنے میں گزار دیتے ہیں ان لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم نے کس طرح گناہ کیے ہیں؟ ہم نے تو گناہوں کی اڈوں کو آباد کیا، گناہ ہماری پہچان بن چکے ہیں، گناہ ہمارا شعار بن چکے ہیں، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر برائی، گناہ بے لذت میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنے ڈوب گئے، ایسا لگتا ہے جیسے اس قوم کا کبھی نیکیوں سے تعلق تھا بھی یا نہیں تھا۔